المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ سورۃ النساء کی جو تیسری ندا ہے اس کی آج تیسری مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ آخری مجلس ہوگی اس آیت کے تحت جو تشریح چل رہی ہے۔ اور جو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس کو سمرائز تو ہر کلاس میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو جو سن بھی رہے ہیں اور اس کو جو ہے نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت ضرورت اس علم کو عمل میں ڈھالا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہم پہنچے تھے، دیکھیے آیت کا مفہوم تو واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، جب تک کہ تم یہ نہ جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، مطلب تمہارا نشہ تم سے ختم نہ ہو جائے۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جنوبی حالت ہونے کی صورت میں بھی تم نہ جاؤ، نہ نماز کے قریب، نہ سجدگاہ کے طرف، نہ مسجد میں، الا عابری سبیل، سوائے جو ہے وہاں سے مسجد سے اگر تمہیں گزرنا ہے تو گزرنے کی اجازت ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ اب یہ غسل کون سا مراد ہے؟ عادی ہے یا شرعی ہے؟ شرعی غسل ہے، عادی نہیں چلے گا۔ ہاں، اور شرعی غسل کے جو ہے جو طریقہ ہے اور جس کی اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم جو ہے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، مطلب یہ دو حالتیں ہیں جس میں انسان کو پانی سے اجتناب یا پانی نہ ملنے کی صورتحال ہوتی ہے۔ ایک تو مرض کی حالت میں انسان پانی، یعنی مرض سے مراد وہ مرض ہے جس میں انسان پانی پر قدرت نہ رکھے، پانی استعمال نہ کر سکے، جس کی وجہ سے مرض اس کا بڑھ جائے گا۔ یہ مریض سے مراد یہ مرض ہے، یعنی کوئی انسان کو جو کوئی شوگر ہے اور جو زندگی بھر جو تیمم کرتا رہے، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مریض ہے۔ کسی کو بی پی ہے، وہ بھی مریض ہے۔ تو مرضا سے مراد یہ عام مرض نہیں ہے، مرضا سے مراد کیا ہے؟ وہ مرض جو پانی کے استعمال میں رکاوٹ بن جائے۔ اور او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، اور عمومی طور پر سفر میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں بھی جہاں پانی موجود نہ ہو، یہ دو شرطیں ہیں آپ کو تیمم کے لیے، جو آگے تیمم کا حکم آ رہا ہے۔ تو اب یہ دو شرطیں ہیں، یا تو مرض ہو جو پانی کے استعمال میں رکاوٹ بنے، یا وہ سفر ہو جس میں پانی نہ ہو، یا پانی قلیل مقدار میں ہو، جو اگر استعمال کر لیا جائے تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا۔ تو اب اس صورت میں جان بچانا یہ فرض ہے، یا کہ جو ہے وضو کرنا وہ فرض ہے؟ جان بچانا۔ تو اب اس کے لیے بدیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ آلٹرنیٹیو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ اگر تم اس حالت میں ہو کہ تم سفر میں جا رہے ہو اور تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یہاں دو اللہ نے مثالیں دی ہیں، ایک وضو کو واجب کرنے والی، ایک غسل کو واجب کرنے والی، دو مثالیں اللہ نے دی ہیں، کیونکہ دونوں کا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ تیمم ہے، جو اللہ تعالیٰ آگے تیمم کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک مثال جو اللہ نے کیا فرمائی، او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے حاجت سے واپس آیا ہو، قضاء حاجت جس نے کی ہو، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے جو ہے اس کا براز ہو، جو بھی ہے، یا الخروج من احد السبیلین، سامنے کی شرمگاہ سے ہو یا پیچھے کی شرمگاہ سے ہو، جو چیز بھی نکلتی ہے اس سے جو ہے وضو کا ابطال، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال اللہ نے وضو کے ٹوٹنے کی دی۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، جماع کیا ہو، اب یہاں کیا واجب ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا۔ تو یہ ایک وضو واجب ہونے کی مثال اللہ نے دی، اور دوسری غسل واجب ہونے کی مثال دی۔ اور تفصیل کے اعتبار سے وضو کو واجب کرنے والی بھی 5 چیزیں ہیں، اور غسل کو واجب کرنے والی بھی 5 چیزیں ہیں۔ یہ آ گئی یا دہرانا ہوگا اس کو؟ وضو کو واجب کرنے کی 5 چیزیں کیا ہیں؟ آگے کی شرمگاہ یا پیچھے کی شرمگاہ سے کچھ بھی نکلے، کچھ بھی ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے جو کوئی پتھر ہو، کنکر ہو، یا جو بھی ہے وہ گندگی کے حکم میں آئے گا، جس سے وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ نوم، نیند،
نیند اگر گہری ہے، نیند سے مراد کیا ہے؟ جو گہری نیند ہے۔ اللہ کے سنت شاہ ابو داؤد کی حدیث ہے فمن من نام فلیتوضأ، جو سو گیا وہ وضو کر لے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 3 جو ہے الٹی کے سلسلے میں بھی بعض چیزیں آئیں، بعض روایتیں آئیں جو منہ بھر کر جو ہے جو جس کی الٹی ہو وہ اس کے سلسلے میں بھی بعض روایتیں آئی ہیں۔ اور نمبر 4 کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی کپڑے یا گلوز کے یا کوئی بھی ننگے ہاتھ۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانا، یہ بھی وضو کو توڑنے والی بات ہے۔ تو یہ 5 چیزیں وضو کو توڑنے والی۔ اور اولا مستم النساء میں کیا ہے کہ عورت سے صحبت جس سے غسل واجب ہو، تو غسل بھی واجب ہوتا ہے 5 چیزوں سے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز جو جماع مراد ہے، جماع مطلب صحبت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ منی کا خارج ہونا، چاہے احتلام کے ذریعے سے ہو یا کہ حالت یقظہ یعنی بیداری کی حالت میں اس کی منی نکلے اس کے اپنے ارادے سے، یا احتلام کی حالت نیند میں بغیر ارادے کے وہ خارج ہو، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ حیض و نفاس کا ختم ہونا، حیض و نفاس کا آنا نہیں، ختم ہونا، جیسے ہی ختم ہو گیا اس پر غسل واجب ہو گیا اس عورت پر۔ اور نمبر 5 کے میت کو نہلانا، بہت سارے علماء اس پر گئے ہیں کہ میت کو نہلانے سے جو نہلانے والا ہے وہ بھی غسل کرے۔ اور نمبر 5 کوئی بندہ جو کافر ہے وہ اسلام لاتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہے، جیسے ثمامہ بن اسال کا جو وہ واقعہ ہے نا، ثمامہ جو اسال جو ہے جو نجد کے قبیلے کے بڑے سردار تھے، جو انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے کئی تکلیفیں دی تھیں، اور ان پر جب مسلمان قابض ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا، تو 3 دن جو ہے وہ بندھے رہے اور مسلمانوں کو دیکھتے رہے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کی عبادتیں۔ پھر اس کے بعد جو 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا، کھول دیا، بھائی جاؤ کوئی مسئلہ، تم چلے جاؤ۔ تو وہ گئے اور جو ہے غسل کر کے واپس آئے پھر مسجد کے اندر، اور انہوں نے کلمہ شہادت کو ادا کیا۔ تو اسی طرح اور بھی جو بعض روایات ہیں جس سے یہ حکم جو ہے بعض فقہا نے لیا کہ جو بندہ اسلام لائے اپنے کفر سے، تو کفر کیا ہے؟ نجس ہے نا، نجاست ہے، انما المشرکون نجس، یہ جو ہے یہ باطنی نجاست ہے۔ اور جب بندہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا وہ جو ہے اندرونی پاکی میں اگر آ گیا تو پھر ظاہری جو ہے پاکی ہے وہ بھی وہ کرے، کیونکہ اس نجاست کی حالت میں غسل غیر غسل کا کوئی فرق نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے جو ہے کئی برسوں سے اس پر غسل واجب رہا، اس کو پتہ بھی نہ ہو، نجاست کی حالت مطلب جو جنابت کی حالت رہی ہو، اب اسلام کے اندر آ رہا ہے تو جو ہے اس کو غسل جو ہے بعض فقہا نے واجب کہا، بعض فقہا نے مستحب کہا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں آخر میں اختلافی ہیں۔ تو عمومی طور پر 5 چیزیں، 5 غسل کو واجب کرنے والی باتیں ہیں اور 5 وضو کو واجب کرنے والی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، تم پر جو غسل واجب ہوا ہو یا وضو واجب ہوا ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کو استعمال کرنے کی حالت میں نہیں ہو، یہ 2 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت تم کو آ گئی، تو اب حکم کیا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا۔ اب یہاں سے آج کا ہمارا درس ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تیمم کرو۔ تیمم سے مراد کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کس چیز کا ارادہ کرنا؟ پاکی کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ اب پاکی جو ہے اصل تو فرض ہے پانی سے پاکی حاصل کریں آپ، چاہے غسل ہو چاہے وضو ہو، لیکن جب یہ پانی آپ کے دائرے میں نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو اب آپ کو آلٹرنیٹو یہاں پہ کیا پیش کیا گیا ہے؟ تیمم کرو، قصد کرو، ارادہ کرو پاکی حاصل کرنے کا۔ کیسے؟ کس سے؟ صعیداً طیبا۔ سعید کہتے ہیں، صعد یصعد کا مطلب کیا ہے؟ اوپر چڑھنا، اسی سے ایلیویٹر کہتے ہیں مصعد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصعد۔ سأرهقه صعودا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورۃ المدثر میں اس کو بلندی پر چڑھاؤں گا، پھر وہاں سے جہنم کے اندر پہاڑ بھی ہوں گے، آگ کے پہاڑ بھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ گرائیں گے اوپر سے، تو ایک عذاب کی ایک شکل وہ بھی ہے۔ تو صعدہ کا مطلب کیا ہے؟ سین سے نہیں، صاد سے، سین سے جو ہے صعدہ جو ہے وہ
خوشبخت ہونا، اچھے نصیب والا ہونا، سعادت مند ہونا، یہ صاد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اردو والے نہ سین کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکتے ہیں جس سے صاد کو بھی ہانکتے ہیں۔ ایک ہی لاٹھی ہمارے پاس، صاد کو بھی، سین کو بھی، سا کو بھی، تین کو بھی ایک ہی ہے۔ حالانکہ تینوں میں جو ہے بہت فرق ہے، تینوں میں بہت فرق ہے، معنی جو ہے بدل جاتے ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سعیدن، سعیدن کا مطلب یہ کہ جو چڑھ جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو زمین کی سطح پر جو چڑھ جائے۔ تو عمومی طور پر صحابہ اور فقہا جو ہے اس سے مراد زمین کے اوپر جو مٹی یا غبار کی تہ جو جم جاتی ہے وہ مراد ہے۔ تو مٹی جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ پاک مٹی یا پاک غبار۔ غبار کیا ہے؟ زمین سے ہی ہوتی ہے نا، دھول مٹی جو ہم جو بولتے ہیں دھول مٹی، تو دھول مٹی یہی اصل میں یہ سعید ہے۔ تو اس دھول مٹی سے جو ہے یہ تیمم کیا جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ تو اب اس میں سعید اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایک تو وہ سعید ہو، یعنی جو زمین کی تہ والی چیز ہو، اور دوسری چیز کا طیبہ، پاکیزہ ہو، پاک ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں جس سے آپ تیمم کریں گے، جو اللہ نے ذکر کیا کس سے تیمم کرنا ہے۔ ایک تو سعید ہو، دوسرا طیب ہو۔ اب سعید سے مراد جو ہے بعض فقہا نے کیا لیا ہے؟ جنس الارض، مطلب زمین سے متعلق یا زمین کی جنس والی جو چیزیں ہیں۔ اب مٹی سے پتھر بھی نکل رہا ہے زمین سے، ٹھیک ہے؟ پتھر کہاں سے نکل؟ زمین سے نکلتا ہے۔ پتھر چونا ہے، سیمنٹ ہے، ہاں، تو اس طرح کے زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں مراد ہیں۔ تو اسی کے اندر جو امام مالک وغیرہ نے کیا کہا ہے؟ جو پتھر ہے، درخت ہے، درخت بھی زمین سے نکلنے والا ہے۔ اگر آپ کو کہیں مٹی نہیں مل رہی تو درخت سے بھی ہاتھ لگا کے، پودے کو بھی ہاتھ لگا کے آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر لے امام مالک کے پاس۔ لیکن عمومی فقہا کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ غبار یا مٹی والی کوئی چیز ہو جو زمین سے جس کا تعلق، اگر دیوار پر بھی اگر دیوار پینٹڈ ہے تو نہیں کر سکتے آپ۔ دیوار اگر چونے والی ہے، جو ہمارے بچپن میں جو ہے کیا ہوتا تھا، ہاں، یہ پینٹ کہاں تھے، سب جو ہے چونے والی دیواریں ہوتی تھی گھر بھی، بلکہ جو ابھی تک بھی جو ہے اگر انگلش میں آپ کہیں گے تو وائٹ واش ہی کہیں گے۔ یہ وائٹ واش کیا ہے؟ وہ چونا ہی مارنا۔ تو جو ہے عمومی فقہا جو اس سے کیا مراد لیے ہیں کہ جو ہے یہ مٹی یا غبار ہی مراد ہے جو زمین کی جنس سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اور ایک حدیث بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلم کے اندر جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی جو مٹی ہے، تربہ کہتے ہیں یہ مٹی، اسی سے علی کی کنیت پتہ ہے کیا ہے؟ ابو تراب۔ ابو تراب کیوں؟ وہ ایک مرتبہ ناراض ہو کے گھر سے نکلے اور جو ہے وہ مسجد میں جا کے، مسجد تو جو ہے وہی مٹی سے مٹی والی زمین تھی، تو وہاں جا کے وہ لیٹ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گھر، فاطمہ کے کہا کہ علی کدھر ہیں؟ کہا کہ وہ تو ناراض ہو کے نکل گئے، کچھ ہمارے انبن ہوئی تو غصہ ہو گئے، نکل گئے باہر۔ کہاں گئے؟ نہیں پتہ۔ تو رسول اللہ کسی کو بھیجا، جا کے دیکھو بھائی کہیں ادھر ادھر ہوں گے، جاؤ مسجد۔ کسی کو مسجد دوڑایا تو دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، آ کے بتایا کہ وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو ہے پیار سے جو ہے آپ ان کو پکارنے لگے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے ضرور اٹھ جا، اٹھ کھڑے ہو۔ تو ابو تراب جو ہے وہاں سے ان کا لقب پڑ گیا۔ تو تراب سے مراد کیا ہے؟ مٹی۔ اسی سے جو وہ حدیث بھی آتی ہے نا، جس کو پھوڑا یا پھنسی نکلی ہو اور جو نہیں سوکھ رہا، ایک بہت کارگر علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، زخم ہے، نہیں سوکھ رہا، تو بہترین علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ کیا ہے؟ آپ اپنی انگلی کو اپنے تھوک سے تر کریں، لگائیں، پھر اس مٹی پر ہاتھ رکھیں، زمین والی جو مٹی ہے، مٹی پر اپنی انگلی رکھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے
زخم پر یا پھوڑے پر پھنسی پر جو ہے اس کو اس طرح آپ ہاتھ لگا کے پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ چھوٹی دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام سے میں علاج کر رہا ہوں، یہ رقیہ ہے۔ تربت ارضنا علاج کیا ہے؟ ہماری زمین کی مٹی، ہماری زمین کی مٹی کے ذریعے سے، بریقت بعضنا ہمارے تھوک کے ذریعے سے علاج، مٹی اور یہ تھوک یہ دونوں مکس اپ ہو گئے۔ یشفی سقیمنا، تو ہمارے بیمار کو شفا دی جائے گی، باذن ربنا ہمارے رب کے حکم سے۔ تو یہ دم اگر انسان یہ رقیہ اگر کرتا رہے اس طرح تو انشاءاللہ بہت جلد جو نہ سوکھنے والا زخم ہے، بعض وقت کیا ہوتا ہے جو شوگر پیشنٹ وغیرہ جو پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، ان سب کے لیے کارگر ہے۔ اور یہ میرا تجربہ ہے۔ میری والدہ اللہ یرحمہا، میری والدہ جو ہے صاحب اللہ یرحمہا، ان کو ان کے ران میں جو ہے بہت بڑی جو ہے یہ آ گئی، کیا بولتے ہیں، پھوڑی آ گئی۔ روز جا کے انجیکشن لگاتے تھے اس کے لیے۔ شوگر ہائی ہوتی تھی، حالانکہ زیادہ عمر نہیں تھی ان کے، 50-52، لیکن ہائی شوگر تھی تو جو ہے وہ شوگر کا جس کو بولتے عام طور پر کہتے ہیں شوگر کا پھوڑا بولتے ہیں، شوگر کی پھوڑ۔ تو اب وہ سوکھتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میں آیا، میں تو ہاسٹل میں رہتا تھا نا، اس کے لیے تعلیم کے لیے عمر آباد میں میری تعلیم ہوتی تھی عالمیت کی، تو کبھی کبھار درمیان میں گھر آتا تھا۔ تو آیا تو ایک مرتبہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لے کے گیا میں۔ پھر میں پوچھا میں امی کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے یہ تو میں کئی دن سے جا رہی ہوں بیٹے، انجیکشن لگا رہی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو پھر میں نے جو ہے یہ نبوی علاج جو ہے میں نے کیا، الحمدللہ بڑے ہی قلیل عرصے میں سوکھ گیا۔ جو کئی انجیکشنوں سے جو کچھ حل نہیں ہوا، سوکھ گیا۔ ویسے ہی الحمدللہ، ویسے ہی کوئی بھی زخم ہو، کوئی بھی پھوڑی ہو، پھنسی ہو، جلدی کوئی بیماری ہو، ان سب کے لیے جو یہ کارگر جو ہے یہ نسخہ ہے، نسخہ نبوی یا دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ، یہ انسان اس کو استعمال۔ تو اس کو میں یہاں لایا کیوں؟ ہاں، یا تو مریض خود کرے یا پھر جو ہے کوئی دوسرا آدمی کرے، کوئی دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ مریض اس حالت میں نہیں خود کرے تو دوسرا آدمی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات کیوں لایا اب وہ بولیے؟ ہاں ہاں، تربہ، لفظ تربہ جو ہے اس پر لایا میں، اس میں ہے نا بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ تو یہ جو ہے مراد کیا ہے؟ مٹی یہاں سے۔ تو یہی جو تربہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے لیے بھی قرار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تربہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ تیمم کے لیے رسول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ صعیدن سے مراد وہی مراد ہے۔ اور تمام فقہا کا اس بار اتفاق ہے کہ زمین سے نکلنے والی جو دوسری دھاتیں ہیں، جو منرلس ہیں یا کہ جو ہے میٹلز ہیں، اس پر جو ہے اگرچہ زمین سے نکل رہے ہیں، لیکن جیسے گولڈ ہے، سلور ہے، اور بھی جو وائٹ گولڈ ہے، پلیٹینم ہے، یہ سب زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن کیا ہے، اس پر تیمم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو ہے یہ صعیدن کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ طیباً۔ طیباً سے مراد مٹی پاک۔ عمومی طور پر مٹی پوری پاک ہے، جب تک کہ ہمیں کوئی دلیل نہ ملے کہ بھئی یہاں پر جو کتے نے پیشاب کر دیا، یہاں پر جو ہے وہ کوئی نجاست ہے، اس مٹی میں کوئی نجاست، جیسے جب لوگ جو ہے گاؤں وغیرہ میں کیا کرتے ہیں، کہیں بھی غلاظت کر کے نکل جاتے ہیں، اب وہاں پر آپ کو معلوم ہے بھئی یہ جگہ گندی ہے، غلاظت والی ہے، اب وہاں آپ جو کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے، وہ معلوم ہے نجاست۔ لیکن نہیں معلوم ہے، عمومی طور پر جو ہے زمین ہے، تو آپ اس کا حکم کیا ہوگا؟ طیب کا حکم، کیونکہ اصل کیا ہے؟ طیب ہی۔ نجس کب ہوگی؟ جب ہمیں اس کے بارے میں کوئی دلیل ہو، کوئی پروف ہو کہ بھئی یہاں نجاست۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ زمین جو ظلماً ہتھیا لی گئی،
غصب، جس کو غصب کہتے ہیں، کسی کا حق مار کے نکال لیا گیا۔ اب ایک آپ کے گھر میں گئے، کسی کے گھر گئے، اب وقت ہو، پانی نہیں ہے وہاں، اس گھر کا پانی بند ہو گیا، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ لیکن اب آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں، وہ بندہ جو ہے وہ وراثت تھی بہن کی، لیکن وہ وراثت کا ایک گھر ہے جو اس نے ہتھیا لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ البیت المغصوب، مغصوب نہیں، مغصوب، مغصوب کا مطلب غصب کیا ہوا، کسی کا دوسرے کا حق تھا، ظلماً اس نے ہتھیا لیا۔ تو اب جب آپ کو معلوم ہوا تو پھر وہ جگہ کیا ہو گئی؟ اب طیب نہیں رہی، وہ جگہ کیا ہو گئی؟ خبیث ہو گئی، طیب کا اپوزٹ کیا؟ خبیث۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو طیب سے مراد کیا ہے؟ طاہر، جو پاک، جو حکماً جس کی پاکی کا حکم ہو۔ تو یہ دو شرطیں ہیں کہ آپ تیمم کس سے کریں، ایک ہے سعید، دوسرا کیا ہے؟ طیب۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر اب طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جو ہے ابھی نماز کے لیے ضروری ہے نا، یہ نماز کے لیے ضروری ہے پاکی حاصل کرنا، تو اللہ تو طریقہ بھی بتلا رہی ہے، تیمم کا طریقہ بھی اللہ نے بتلا دیا۔ طریقہ کیا ہوگا؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، ہے نا 43 میں، سورۃ النساء 43، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ تو اب جو ہے قصد کرو اس مٹی کا ارادہ کرو جو پاک ہو، اور پھر ہاتھ مار کے اب کیا کرنا ہے؟ مسح کر لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ اور یہی عبارت یہی جو ہے جملہ، مطلب کہ پوری آیت تو نہیں، لیکن یہاں سے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ وہاں یہی عبارت جو ہے آپ کو سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں بھی ملے گی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو تینوں باتیں ارشاد فرمائے ہیں، اور تیمم کا اللہ نے طریقہ بتلائے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے وضو کا طریقہ بتلایا، وضو کا طریقہ اس میں آیا ہے اس آیت کے اندر۔ میں یہ ختم کرنے کے بعد وہ آیت میں آپ کو پڑھ کر دکھا دوں گا، اس کے اندر وضو کا طریقہ اللہ بتلائے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے تو اس آیت میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ کیا ہے؟ تم مسح کر لو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے، کس سے؟ منہا، من الصعید الطیب، وہ پاکیزہ جو مٹی ہے اس سے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو ہے اب طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہاتھ مار کے چہرے کو مسح کر لو، ہاتھ کو مسح، کیسے؟ کیا حساب سے کریں گے؟ کتنی بار ہاتھ ماریں گے؟ اب طریقے کے سلسلے میں اگر دیکھیں گے تو ایک طریقہ تو حدیث عمار بن یاسر کے جو حدیث ہے، جو مسند احمد کے اندر ہے، اور اسی طرح نسائی وغیرہ کے اندر بھی ہے، جو وہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ آپ ہاتھ ماریں مٹی پر، ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے، اور اگر مٹی لگی ہے تو ایسا جھاڑ دیں گے۔ مٹی نہیں لگا، مقصود نہیں ہے مٹی، صرف دھول ہونا ہے، دھول چاہیے، غبار چاہیے۔ ٹھیک، تو اب جو ہے یہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کے آپ کیا کریں گے؟ پہلے چہرے کو دھویں گے، پہلے چہرے کو مسح کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ وجوہ، چہرے کا ذکر، تو پہلا آپ چہرہ دیں، پھر اس کے بعد ہاتھ جو کریں گے، کیا کریں گے؟ لیفٹ سے جو پہلے، اب پہلے دو ہاتھ تو آپ مارے نا، اس میں تو مٹی لگ گئی اندر کی طرف، اب اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو بعض لوگ کیا ایسے ایسے ملتے ہیں، نہیں، وہ تو لگ گئی، دونوں ہاتھ لگائے نا مٹی پہ، تو غبار تو لگا ہوا۔ اب چہرے کو آپ کیا کریں گے؟ اتنا جتنا دھونے کا آپ کا حکم ہے اتنے پہ آپ کا مسح ہوگا، جہاں سے بال کی ابتدا ہے وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کے جہاں سے یہ کان شروع ہو رہا ہے وہاں سے یہ کان جہاں شروع ہو رہا ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو حد ہے وضو میں دھونے کی۔ تو اسی حد میں کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟
یہ مسح کریں گے. اور کفین تک ہی، کفین کا مطلب یہ جو رسٹ تک، کفین کا تو ہاں جی یہ رسٹ جو ہے، رسخ جو کیا کہتے ہیں، جو جہاں پر گھڑی وغیرہ جو پہنتے ہیں، ہاں، یا عورتیں جو چوڑیاں وغیرہ جو پہنتی ہیں، وہ حد بندی ہے. تو اس میں کیا کریں گے، آپ لیفٹ سے رائٹ ہینڈ کے پشت کو اس طرح مسح کریں گے، پھر رائٹ سے لیفٹ ہینڈ. یہ ہو گیا طریقہ تیمم کا جو حضرت عمار بن یاسر کی حدیث میں ہے، اور جو حدیث صحیح ہے. اگر مٹی لگ گئی تو، کہ مٹی مقصود نہیں ہے، غبار مقصود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر جھاڑنا جھاڑ دیں، مٹی زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو مٹی سے ملنا ضروری نہیں ہے، غبار کافی ہے. یہ سب حکم ہے. یہ دیکھیے پاکی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رکھی ہے وہ پاکی مراد ہوگی، چاہے ہماری عقل کام کرے نہ کرے. اب آپ تیمم جو کر رہے ہیں، چہرہ جو مسح کر رہے ہیں، دو ہاتھ مسح کر رہے ہیں، وضو کہاں جو ٹوٹا آپ کا؟ ہاں، شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے، ہوا نکلی ہے، وضو کہیں سے ٹوٹا، اور پاکی کہاں سے حاصل کر رہے ہیں آپ؟ چہرہ مل کے. تو یہ حکم ہے، طہارت کا حکم ہے. جب اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے کریں گے تو پھر طہارت کا حکم آپ کو ملے گا. آپ کی منمانی آپ کریں گے تو طہارت کا حکم نہیں ہے. عمار بن یاسر کی حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جو ہے جب غسل واجب ہو گیا ان پر، کسی سفر میں تھے، پانی نہیں، تو اب نماز کا وقت آ گیا، تو نماز کیسے پڑھی جائے بھائی، پانی نہیں ہے. تو انہوں نے غسل پر قیاس کیا. غسل میں کیا ہے، پانی پورے بدن پہ لگتا ہے، پورے بدن. تو اب جو ہے تو جس طرح ایک جانور لوٹتا ہے مٹی میں، تو اس طرح وہ لوٹ لی، پوری مٹی لگا لی اپنے سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پیر تک. بولے میں پاک ہو گیا، پھر نماز پڑھ لی. پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ اجتہاد کیا، اس طرح جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے ایسے کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یکفی کا، تمہارے لیے ایک بات کافی تھی کہ ایک مرتبہ تم مٹی پر ہاتھ مارتے اور اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو مل لیتے. یہ اللہ کے رسول نے طریقہ سکھلایا. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ جو ہے بعض فقہا کے پاس، ضربتین الی المرفقین، 2 مرتبہ ہاتھ مارنا. 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ ہاتھ مارنا ہے اور چہرے کو مل لینا. دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا ہے اور آپ کا رائٹ ہینڈ یہاں تک، کوہنی تک. ہاں، یہ ہے مرفق. پھر دوسرے رائٹ سے پھر لیفٹ، یہاں تک مسح کرنا ہے. یہ کیا ہے، قیاس ہے کس پر؟ جس پر وضو کے آزاد ہونے پر، جس چہرہ اور ہاتھ جس طرح آپ دھو رہے ہیں اس طرح آپ کو کرنا ہے. لیکن اس میں جو حدیث ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. اور ایک قول کیا ہے، ضربتین الی الکفین، 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے. پہلی مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، چہرہ مسح کر لینا ہے. دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، صرف یہیں تک ہے، یہ کف جہاں تک ہتھیلی آپ کی ختم ہوتی ہے وہاں تک ہے. تو یہ بھی ایک قول ہے. لیکن یہ دونوں قول کیا ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے جو ثابت ہے کون سا قول ہے؟ ہاں، یہ ایک مرتبہ ہاتھ ماریں اور اسی سے آپ چہرہ بھی ملیں، اور اسی سے جہاں ہتھیلی آپ کی ختم ہو رہی ہے وہاں تک اوپری حصہ آپ دونوں ہاتھوں کا مسح کریں. تو یہی وہ اجتہادی مسئلہ، اللہ کے رسول خلال کا حکم نہیں دیے. اجتہادی مسئلہ ہے. کوئی انسان اگر بھائی ہاتھ میں کا مطلب ہے کہ پورا ہاتھ جو ہے ہم دھلتے ہیں تو پانی یہاں بھی جاتا ہے نا، تو لوگ ایسے بھی ادھر سے ادھر سے سمجھے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، واللہ اعلم. تو زمین کا ہے کیا ہو؟ ہاں آ گئے نا، سعیدن. ابھی 2 شرطیں جس سے آپ تیمم کرنا ہے، اس کے اندر 2 شرطیں ہونا ہے. ایک سعید ہو، جو زمین سے نکلی ہوئی چیز ہو، جو زمین کے اوپر غبار ہو، مٹی ہو. جیسے میں نے کہا اس کے اندر چونا بھی داخل ہے، فقہا نے اس کو چونا بھی داخل کیے ہیں. سیمنٹ اگر ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے کوئی، لیکن پانڈس پاؤڈر، کٹی کرا پاؤڈر سب مت لائیں اس میں، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا طریقہ تیمم. اب جو بات جو رہ گئی ہے وہ یہ کہ ہم کو معلوم ہے کہ
تیمم جو ہے جو مشروع ہوا ہے وہ کس کے بدل ہے؟ یا تو وضو کے بدلے آپ کریں گے تو آپ کو وضو کے لیے حکم، نیت پر طریقہ ایک ہی ہے، طریقہ تیمم چاہے آپ وضو کے بدلے کریں یا غسل کے بدلے کریں، طریقہ ایک ہی ہوگا، نیت کا فرق ہوگا۔ نماز پڑھنے کا ٹائم آ گیا، نماز پڑھنا ہے آپ کو وضو نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ وضو کی نیت سے آپ تیمم کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کا ٹائم آ گیا لیکن آپ پر غسل واجب ہے، ابھی وقت نکلا جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، اب اٹھے تو وہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا ہے، پانی جا کے تلاش کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور جہاں آپ ہیں ادھر پانی نہیں ہے، تب اب کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے غسل کی نیت سے، نیت چینج ہوگی، طریقہ وہی ہوگا۔ تو اب غسل کے بدلے اگر آپ تیمم کر رہے ہیں تو آپ کو غسل کی پاکی اس تیمم کے ذریعے سے ملے گی۔ وضو کی جگہ وضو کے بدلے اگر آپ تیمم کر رہے ہیں تو آپ کو وضو کی پاکی ملے گی۔ کب تک؟ ہاں، جس وجہ سے آپ کو تیمم کی اجازت ملی ہے وہ وجہ ختم ہو جائے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو تیمم کی اجازت ملی ہے تو جیسے پانی ملے گا تیمم کا حکم ختم ہو گیا۔ اب آپ کو اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا ہے، وضو واجب ہے تو وضو کرنا۔ اسی وجہ سے جب وہ مثال مشہور آب آمد تیمم برخاست، یہ فارسی، آب مطلب آپ نہیں ہے، آب سے مراد پانی، آب آمد، پانی اگر آ گیا تیمم برخاست تو تیمم جو ہے ختم ہو گیا، تیمم کا حکم ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے آپ وضو نہیں کر سکتے تھے، اب پانی مل گیا تو اب کیا کریں گے آپ؟ وہ تیمم کا حکم آپ کو ختم ہو گیا، اب پانی کا استعمال، پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، وہ بیماری ختم ہو گئی، تو اب آپ پانی کا استعمال کریں گے وضو کے لیے بھی اگر وضو واجب ہے، اور غسل کے لیے بھی اگر غسل واجب ہے۔ تو اب جس کے لیے آپ تیمم کیے، مثال کے طور آپ نے تیمم کیا، کس کے لیے؟ وضو کے بدلے میں آپ نے تیمم کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے لیے وہ سب چیزیں جائز ہوں گی جو وضو سے آپ کے لیے جائز، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اس کے اندر کون سی چیزیں داخل ہوں گی؟ نماز ہے، طواف ہے، نماز ہے، طواف ہے، اور اسی طرح جو ہے مس المصحف ہے۔ قرآن پڑھنا تو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن مس المصحف کا مسئلہ آتا ہے، مصحف اٹھا کے پڑھنا، اس پر اختلاف آیا۔ تو اب جو تیمم کے ذریعے سے آپ کیا کریں، کیا کرنا ہے؟ مصحف بھی آپ کو اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وضو سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں پاکی کے اعتبار سے، وہ سب چیزیں کسے؟ اب تیمم سے آپ کو حاصل ہوں گی۔ اب یہ تیمم ختم ہوگا ہر اس چیز سے جسے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹے گا وہ 5 چیزیں بتا دیا، وہ 5 چیزیں جو نواقض الوضو ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، پلس ایکسٹرا 2 چیزیں، کون سی؟ پانی، ہاں، جس کی وجہ سے تیمم کو کرنے کی اجازت ملی۔ اگر پانی نہیں ہے تب پانی مل گیا تو پھر آپ کا تیمم ختم ہو گیا۔ پانی پر قدرت نہیں تھی، پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، وہ بیماری ختم ہو گئی، تو پھر اب تیمم ختم ہو گیا، تو 7 ہو گئے۔ واضح ہو گیا؟ اب جو آدمی جس پر وضو فرض ہے اس عبادت کو کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں حدث اصغر، جو کیا بولتے ہیں؟ حدث اصغر، وہ اردو میں ہم جو ہے حدث اصغر بولتے ہیں، سب کو جو ہے سین سے، جبکہ حدث جو ہے سا سے، حدث سا سے، اصغر صاد سے، یہ دونوں نہیں بولتے ہیں، سب کو سین استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ یہ حدث اصغر مطلب چھوٹی ناپاکی مطلب جس سے وضو واجب ہو گیا۔ اب ایسا آدمی جو ہے جو کام نہیں کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں، اور طواف نہیں کرنا ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں، اسی طرح پانی
اگر پانی کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ اسی طرح جو ہے مس مصحف کو ہاتھ لگانا، مصحف کو اٹھانا، تو یہ تینوں چیزیں یہ بندہ نہیں کرے گا جو حدث اصغر میں مبتلا ہو، جب تک کہ یہ تو وضو کرے یا وضو کی حالت میں نہیں ہے وہ کرنے، تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اب دوسری جو ناپاکی ہے وہ حدث اکبر، حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ اب بڑی ناپاکی کیا ہے؟ جس سے غسل واجب ہو گیا، ہاں جو 5 چیزوں سے جو غسل واجب ہوتا ہے۔ اب جس پر غسل واجب ہو گیا، اب وہ بندہ یا تو غسل کرے یا پھر تیمم کرے گا غسل کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ اب جس پر غسل واجب ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا نہیں کرے گا؟ 3 کام تو وہ نہیں کرے گا جو وضو جس کو نہیں ہے۔ کون سے 3 کام؟ نماز، طواف اور مس مصحف، یہ 3 ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے، اور جو کام جو نہیں کرے گا، اور 2 کام وہ نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ جس پر بڑی ناپاکی جس پر ہو، جس پر غسل واجب ہو، جو حدث اکبر میں مبتلا ہو، وہ ان 3 کاموں کے سوا اور بھی، ان 3 کاموں کے علاوہ اور 2 کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ کون سے؟ قرآن کی تلاوت۔ احسنت، جنوبی جو ہوگا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوسرا، لا تقربوا الصلاۃ، مسجد میں داخل ہونا، یہ آیت اسی سے تو متعلق ہے۔ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے کہ وہاں پر سے گزر سکتا۔ لیکن مسجد میں داخل ہو کر درس ہو رہا ہے، چلو بھی جا کے بیٹھ کے سن کر آئیں گے، میں تو نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں، جا کے درس سن کے آتا ہوں، نہیں، اگر مسجد میں اگر ہے تو پھر وہ اس کا وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں اس بندے کی جس پر غسل واجب ہے۔ تیسری وہ حالت جس میں غسل واجب ہے لیکن اس کی حالت مختلف ہے، وہ خاتون جو اپنے ایام میں ہے۔ اب یہ عورت جو ہے، یہ 5 کام جو ہیں وہ جو مرد کے لیے وہ بھی اس پر لازم آئیں گی، ساتھ میں ایکسٹرا جو ہے اور 3 چیزیں اس میں۔ روزہ، جی ہاں، روزہ، ویری گڈ، احسن، بارک اللہ فیک۔ نمبر 6 روزہ آ گیا۔ ہاں، نمبر 7 ہاں، حیض و نفاس کی حالت میں ہی بول رہا ہوں میں۔ ہاں نماز آ گئی نا، 5 کام تو آ گئے نا بھائی۔ 5 کام کیا ہے؟ نماز، طواف، مصحف کو نہیں، تلاوت ہے، مصحف کو ہاتھ لگانا، تلاوت ایسے ہی کر سکتی ہے عورت، جو یاد ہے، میموری ہے اس کی، حفظ سے کر سکتی ہے یا کہ ٹیپ سے پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مصحف اٹھا کر بغیر کسی حال کے مصحف اٹھانا، یہ جی وہ بھی آ گیا نا۔ ہاں یہ 3 ہو گیا۔ پھر مسجد کے اندر جو ٹہرنا اور قراءت قرآن جو ہے جو جنوبی کے لیے ہے، یہ جو ہے اس کے لیے حائضہ عورت کے لیے بعض فقہاء نے اجازت دی ہے، وہ قراءت قرآن ایسی کر۔ جنوبی کو جو منع کیا گیا کیونکہ جنوبی کو کی ناپاکی دور کرنے کا اس کو اپنے اختیار میں ہے، لیکن حائضہ عورت اپنی ناپاکی دور کرنا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض فقہاء نے اس کو تلاوت قرآن ایسے ہی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اب یہ جو اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے، تلاوت قرآن کو چھوڑ دیں گے، تو کتنے 4 چیزیں یہ ہو گئیں، اور باقی جو 5ویں چیز کیا ہے؟ صوم ہو گیا، روزہ نہیں رکھے گی، نہ اس پر نماز ہے نہ روزہ۔ یہ اور بات ہے کہ روزہ بعد میں قضا کرے گی، نماز اس کو قضا نہیں کرنا۔ صحبت، بارک اللہ فیک۔ اب یہ جو ہے چھٹی چیز کیا ہو گئی؟ شوہر اور بیوی سے جو تعلق ہے اس حالت میں تعلق نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ ایک تو قراءت قرآن، تلاوت قرآن ہٹا دیے نا، 6 ہو گئے۔ اور ایک آخری چیز رہ گئی، دیکھتے ہیں کون اتنے زیادہ۔ احرام تو باندھ سکتی ہے، احرام باندھ سکتی ہے، ہاں جا سکتی ہے، صرف مسجد میں داخل نہیں ہوگی، مسجد کا ہی حکم ہے نا، وہ حدود حرم میں جا سکتی ہے۔ بھائی عورت اپنے ناپاکی کے ایام میں اس کے ہیں پورا حج کر سکتی ہے سوائے طواف اور نماز کے، باقی سب کر سکتے ہیں۔ جی کیا ہے؟ نکاح نہیں، نکاح تو کر سکتی ہے، نکاح ہونے کیا، جمع نہیں ہو سکتا، صحبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت حیض میں ہے، عقد نکاح ہو گیا، ویلڈ ہے، طلاق نہیں ہو سکتا،
جو عورت ایام میں ہے اس کی طلاق اب شوہر دے تو انویلڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس کے لیکن وہ حالت اس میں ہے نا، ایام میں ہے نا، تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق اس میں نہ واقع ہوگی. شوٹ کرتا ہے نہیں لگتا کسے تو طلاق جو واقع جو ہونا ہے وہ اس عورت پر واقع نہیں ہوگی جو اپنے ناپاکی کے ایام میں. تو اب یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو عورت کے لیے خاص. ٹھیک ہے، غسل سے متعلق جو چند باتیں ہیں. ایک تو غسل جو ہے ہمارے پاس غسل عادی آ گیا، ایک غسل شرعی آ گیا، اور ایک غسل مستحب. غسل مستحب، غسل مستحب کیا واجب نہیں ہے یہ، لیکن کیا ہے غسل کرنا یہ ریکمینڈڈ ہے. اب ریکمینڈڈ جو ہے یا تو احادیث سے ہے یا پھر صحابہ کے عمل سے ہے یا سلف صالحین سے بھی بعض اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ ایسے وقت میں غسل کر لینا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ غسل سے کیا انسان کو نشاط آتا ہے، انسان کو چستی آتی ہے، نیند بھاگتی ہے، اور جو ہے پاکی جب ہوتی ہے تو جو شیاطین بھی کیا کرتے ہیں دور ہوتے ہیں. تو غسل مستحب کے اعتبار سے 15 باتیں آئی ہیں، اس کو ذرا نوٹ کریں. یہ ان جگہوں پر غسل کرنا کیا ہے مستحب ہے. پہلی چیز یہ جمعہ کے اس میں تو بعض کا اختلاف، اس بعض علماء جو ہے وہ اس حدیث کو ظاہر کے طور پر لیتے ہیں غسل جمعہ واجب علی کل محتلم. غسل جمعے کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر بالغ. خاص طور جو مرد ہیں وہ جو چونکہ نماز کو جانے والے ہیں تو ان پر زیادہ جو تاکید ہے. تو یہ بعض علماء نے جیسے امام ابن حزم وغیرہ نے جو ہے جو ظاہری مذہب کے ہیں انہوں نے ظاہر پر اس کو رکھا کہ واجب ہے. مطلب واجب کا مطلب جو ہے نہیں کرنے والا کیا ہوگا گنہگار ہوگا. مطلب کوئی جمعے کو وہ غسل نہیں کیا تو ان کے نزدیک کیا گنہگار. لیکن صحیح بات کیا ہے یہ مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے احادیث میں بھی اس کو اپنے واجب نہیں قرار دیا. نمبر 2 عیدین کے موقع پر. نمبر 3 صلاۃ الکسوف کے لیے، کسوف ہو یا خسوف ہو، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو. نمبر 4 استسقاء، بارش پانی مانگنے کے لیے آپ پانی نہا کر آئیے اگر ہے تو آپ کے پاس تو استسقاء. نمبر 5 تکفین المیت، میت کو کفن دینے کے بعد، میت کو کفن دینے کے بعد. اس سے پہلے جو بات آئی ہے وہ نہلانا الگ چیز ہے، کفنانا الگ چیز ہے. نہلا کر ہو گیا، اب کفن دینے کی بات آ رہی. تو اب جو بندہ کفن دے رہا ہے وہ بھی کیا کرے، مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے اس کے بعد. جی اب دونوں ایک ساتھ کر لیا تو کیونکہ وہ نہلانے کی صورت میں بات اس سے پہلے آ گئی کہ جو ہے بعض فقہا کے پاس واجب ہے جو میت کو نہلائے وہ خود نہائے. اب یہاں جو ہے صرف تکفین کی بات آئی ہے کہ جو ہے وہ جو کفن دے وہ نہا لے. نمبر 6 بے ہوشی ہو گئی، کوئی بندہ کوما میں چلا گیا یا کہ گرا بے ہوش ہو گیا. اب ہوش آنے کے بعد وہ بندہ کیا کرے، غسل کرے. نمبر 7 جنون، کوئی مجنون ہو گیا، عقل چلی گئی اس کی، پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو اس کو چند ساعتوں کے بعد یا چند گھنٹوں چند دنوں کے بعد اس کو پھر سے عقل واپس آ گئی تو ایسا بندہ غسل کرے. نمبر 8 مستحاضہ کا مطلب وہ عورت جس کو پیریڈز کے علاوہ اور بھی جو ہے اس کو خون آتے رہتا ہے، جو اس کے ایام نہیں رہتے ہیں. وہ ایام کے علاوہ بھی جو ہے بعض خواتین کو ان کے ڈیز سے زیادہ جو ہے جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ میں شمار کیا گیا. تو ایسی عورت جو ہے ہر نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اگر اس کے لیے ممکن ہے، نہیں تو پھر 2 نمازوں کے لیے ایک مرتبہ غسل کر لے. اگر یہ بھی نہیں تو ہر نماز کے لیے پاکی لے کر ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لے، یہ مستحاضہ. اور نمبر 9 احرام پہننے سے پہلے. بعض وقت تو اس کو واجبی قرار دیے، بغیر غسل کے احرام ہی نہیں باندھ سکتے، یہ حساب ہوتا ہے لوگوں کا، جبکہ احرام کے لیے غسل شرط نہیں ہے، مستحب ہے. آپ غسل کر لیں تو اچھی بات. نمبر 10
مکے میں داخل ہونے سے پہلے، اب جو لوگ احرام پہننے سے پہلے جو مصر ہوتے ہیں، اب وہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے بس سے اتر کر کہیں جائے غسل کر کے آئیں یا نہیں کرتے، جبکہ یہ بھی مستحب ہے، وہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ جو ہے ذی طوا میں آپ رکتے تھے، وہاں پر آپ نہا کر پھر اس کے بعد آپ مکے میں داخل ہوتے تھے۔ تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 11 وقوف عرفہ، حاجیوں کے لیے عرفے کو جانے سے پہلے غسل کر لیں، یا کہ چلے گئے پہلے، ابھی ٹائم ہے کہ وقوف عرفہ کا حکم جو ہے نماز ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، تو نماز سے پہلے جو ہے غسل کر لے، مستحب ہے۔ اور نمبر 12 مزدلفہ کی رات گزارنا، یہاں پر بھی جو ہے عرفے سے جب مزدلفہ کے ممکن ہے یہ چیز جو ہے، چونکہ اس وقت جو ہے پیدل چلنا ہوتا تھا اور جو ہے سواریوں کی کمی تھی، اور تقریباً جو 17-18 کلومیٹر آپ کو چلنا ہے، انسان پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، اب مزدلفہ پہنچ کے وہاں پر غسل کرنا یہ جو مستحب رہا ہو، لیکن ابھی بھی حالت وہی ہے، ابھی بھی ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے پچھلی مرتبہ پتہ ہے، پچھلے حج میں میری اپنی بات میں کہہ رہا ہوں، ساری رات ہم بس میں بیٹھے رہے، ساری رات اترنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس یہ میں پورا مزدلفہ نہیں، پورا مزدلفہ پانی پینے کا بھی نہیں ملا، یہ حالت تھی۔ اور پچھلی مرتبہ مزدلفہ میں اللہ رحم فرمائے، مزدلفہ کے بعد کئیوں کے جو مسائل ہوئے، کئی پریشانیاں ہوئیں، اللہ محفوظ فرمائے اس سال کے حجاج کو، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ اچھا، نمبر 13 رمی الجمار، کنکری مارنے سے پہلے آپ غسل کر کے جائیے۔ اور نمبر 14 طواف، یہ سب پورے حج سے متعلق ہے، طواف زیارہ کو جا رہے ہیں آپ مکہ، تو غسل کر کے آپ جو ہے حج کا طواف آپ کریں۔ اور آخری نمبر جو ہے نمبر 15 طواف وداع، جو آخری حج کا جو آخری جو واجب ہے، تو یہ طواف وداع کرنے سے پہلے آپ غسل کر کے آپ جائیے۔ تو یہ جو ہے آخری کے تقریباً آخر کے 11 جو چیزیں، 11 نہیں، آخر کے 12 چیزیں کیا ہیں، یہ عمرہ اور حج سے متعلق ہے، نمبر 9 سے لے کر نمبر 15 تک، یہ جو ہے آخری کے 7 چیزیں، آخری کے 7 چیزیں 9 10 11 12 13 14 15، یہ جو ہے حاجی سے یا کہ حالت احرام میں جو بندہ جا رہا ہے، چاہے وہ عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو، ان سے متعلق ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس آیت کا اختتام ہوا، اور اسی ضمن میں دوسری آیت بھی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو ذکر کیا ہے، لیکن وہاں جس بات کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ وضو کا طریقہ، وضو کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر ہمیں تعلیم دی ہے، وہ یہ اب جب آیت میں پڑھ دیتا ہوں اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، یہ بھی جو ہے ندا ہے، سورۃ مائدہ کی ندا ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 6، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مطلب جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضو کا، تو پوچھیں گے کیا وضو ہو، کیسے کرنا، تو اللہ تعالیٰ وہ بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ طریقہ بتا دی کیا کرنا ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم اپنے چہروں کو دھو لو اور تمہارے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور تمہارے ٹخنوں تک پیروں کو دھو لو۔ یہ 4 جو ہے ارکان وضو ہیں جس کو اللہ نے بالترتیب ذکر کیا۔ تو ارکان وضو کیا ہیں؟ 4، چہرے کا دھونا، کوہنیوں تک جو ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پیر دھونا۔ یہ 4 جو ہے قرآن سے ارکان ثابت ہیں، اور 2 جو ہے حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ وہ کیا ہے کہ التوالی، نہیں توالی، الترتیب والتوالی۔ ترتیب کیا ہے، مطلب جو ترتیب اللہ نے ذکر کی اس کے اندر آگے پیچھے نہیں کرنا، پہلے جب پیر دھو لیے پھر آگے چہرہ دھو رہے ہیں، دھوئے، لیکن کیا کیا آپ ترتیب کو باطل کر دیے۔ تو ترتیب سے ان اعضاء کا ترتیب سے دھونا۔ اور نمبر
6 کیا ہے؟ التوالی. التوالی کا مطلب پے در پے دھونا، تسلسل ہونا ایک کے بعد. اب بیٹھے آپ جا کے چہرہ دھو کے آ کے بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے درس ختم ہونے کے بعد جا کے پیر دھو لے رہے ہیں، یہ وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ دھو تو لیے لیکن اس کے اندر توالی نہیں رہا، اس کے اندر پے در پہ وہ چیز نہیں رہی. تو ترتیب بھی یہ بھی رکن میں ہے، اور توالی کا ہونا، مسلسل ہونا، یہ بھی رکن میں ہے. اب باقی جو چیزیں ہیں وہ سنتوں میں داخل ہیں. جیسے آپ چہرہ دھو رہے ہیں، 1 بار دھو رہے ہیں، 2 بار دھو رہے ہیں، 3 بار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کر کے دکھایا، حدیث سے تینوں چیز ثابت ہے، لیکن 3 سے زیادہ نہیں. 3 لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونا. اسی کے اندر جو آپ کا پورا عضو دھل جانا ہے. اب اسی طرح ہاتھ کا دھونا، ہاں، غسل الیدین. اب اسی طرح جو ہے اب مسح کے اندر جو ہے کتنا مسح کرنا ہے بھائی؟ پورا سر کرنا ہے، سنت ہے. کچھ مسح کر لیے، مسح میں شامل ہے نہیں شامل ہے؟ شامل ہے. شوافے کے پاس جو صرف ایسے کر لیے ہو گیا، ان کا مسح ہو گیا. جبکہ حدیث سے کیا ہے، سنت کیا ہے؟ مسح یہاں سے شروع کریں، آپ پیشانی کے جہاں سے بال شروع وہاں سے شروع کریں، پھر آخر پیچھے تک جائیں، پھر وہ ہاتھ پھر ایسے واپس لائیں. یہ سنت ہے. تو جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اب ان کے علاوہ سنتوں میں داخل ہیں، اور جن کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ واجب میں داخل ہیں. جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، یہ واجب میں داخل ہے. کم سے کم 1 مرتبہ کرنا واجب ہے، 3 مرتبہ سنت ہے. تو یہ جو وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منشن کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر باقی وہی چیزیں ہیں جو پچھلی آیت میں، آیت نمبر 43 سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنوبی ہو فَطَّهِّرُوا. دیکھیے اللہ قرآن کا جو ہے اسٹائل دیکھیے، اللہ نے تطہروا نہیں بولا اگر تم جنوبی ہو تو پاکی حاصل کرو، نہیں، فَطَّهِّرُوا، بہت زیادہ پاکی جو مبالغہ صیغہ ہے. طہارہ جو ہے یہ اس کے اندر کثرت، پانی کا کثرت استعمال کرنا، پاکی کا کثرت سے پاکی کو حاصل کرنا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وضو نہیں ہے. وہاں کیا فاغتسلوا تھا، اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فَطَّهِرُوا کا، تو یہاں پر طہارت میں زیادتی حاصل کرو، یعنی غسل کرو. پھر اس کے بعد وہی آیت ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. یہاں تک من کا جو ہے یہاں پر اضافہ ہے، مطلب اس مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو. پھر اللہ فرماتے ہیں مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تنگی ہو، تم کو مشقت میں اللہ ڈالنا نہیں چاہتے. پانی نہیں مل رہا، نہیں، پانی تلاش کر کے ہی تم کو جو ہے وضو کرنا ہے. پانی تلاش کرے بغیر تم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ نہیں ملا، چلو آ جاؤ، نماز معاف نہیں ہے. ہاں بس بولتے ہیں بھائی آؤ بھائی نماز نہیں، پاکی نہیں ہے. بولتا ہوں کیا بولتا ہے؟ پاکی نہیں ہے. ارے پاکی نہیں ہے تو پاکی حاصل کر، اللہ نے طریقہ بتا دیا نا میرے بھائی. نماز اللہ نے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. گنہگار ہو تم نماز چھوڑو گے، حالت ہوش میں ہو نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھو. جس حالت میں پڑھنا اس حالت میں پڑھو. کھڑ نہیں سکتے بیٹھو، بیٹھنے سے لیٹو، لیٹ کر بھی نہیں ہو سکتا اشارے سے پڑھو. پڑھنا ہی پڑھنا. غسل واجب ہے، غسل نہیں کر سکتے تیمم کر لو. تیمم کروانے والا بھی کوئی بندہ نہیں ہے بھائی. آپ کے ہاتھ پر بندھے ہوئے یا کہ اللہ محفوظ رکھے پالش گرا ہوا ہاتھ پیر پر، حرکت نہیں کر سکتے آپ، کوئی بندہ ہے بھی نہیں آپ کو وضو کرانے کے لیے، تیمم کرانے، کیا کریں؟ نماز معاف ہے؟ نہیں. ہوش ہے، نیت سے جو آپ تیمم کریں اور پھر نماز پڑھیں، معاف نہیں جس حالت میں بھی اس حالت میں. تو اللہ فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم کو مشقت میں ڈالیں، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں. یہ وضو غسل اور تیمم میں سب پاک کرنے کی، تمہارے جسمانی لحاظ سے حکمن جو تمہیں پاک کرنے کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. ولیتم نعمتہ علیکم، تاکہ اللہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں جو پاکی کے طریقے اللہ سکھا رہے ہیں. کلام پاک جو ہے اتنا جو ہے اتنی سستی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تم کو سکھائیں، لیکن اللہ تمہیں کلام پاک کے اندر وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے، تیمم کا طریقہ سکھا رہا ہے، غسل کا طریقہ سکھا رہا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ تم پر جو پوری کر رہا ہے. اللہ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ.
اسی وجہ سے بعض فقہاء نے یہ کہا کہ وضو کے بعد ہمیں دعا بھی سکھلائی گئی کہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے. تسبیح وضو کے بعد 4 چیزیں ہیں، اس سے پہلے ذکر کیا ہوں. کون بولیں گے؟ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں پہلی ایک آدمی بولے صحیح رہے گا نا. جی ہاں. اللهم اجعلني توابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ہاں یہ تیسرا جو اللہ کی تسبیح پاکی اور اس کی حمد و ثنا، اس کا شکر ہے، وہ حمد و ثنا کیا اللہ کا شکر ہے. جی ہاں ایک ہے اللهم اغفر لي ذنبي ہاں ويسر لي في امري ہاں ويسر لي في داري. یہ دعا کیا ہے؟ دار کا اللہم اغفر لی ذنبی ويسر لي في داري وبارک لی فی رزقی. 3 دعائیں اس میں. اللہم حضرت ابو موسیٰ شریف سے موقوفاً صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرفوعاً جو اس روایت کا ضعف ہے، لیکن علامہ البانی نے ابو موسیٰ شریف کی اس روایت کو صحیح کہا ہے. تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ جو ہے دعا. یہ 4 چیزیں جو ہے وضو کے بعد مستحب ہے، جس میں اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور ہماری اور آپ کی اس کے اندر مغفرت بھی ہے. اور یہ دعا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، مسلم کی روایت ہے. جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیں گے، جس سے چاہے داخل ہو. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. تو وضو کے بعد اس کا اہتمام کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو بھی ہم پر ظاہر فرمایا، اور شکر گزاری کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ میں سکھلا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے سعادت مند بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اور جس طرح اس مبارک لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے اس مبارک مجلس میں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.